جمعے کے دن کی عظمت و فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں سورج نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور افضل جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ مسلم۔ یوم الجمعہ۔ اس دن کو یوم جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے۔ اسلام، آسمان اور زمین اور ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمائی، ان میں سے آخری دن جمعے کا ہی ہے جس میں اس پیدائش کا کام مکمل ہوا۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خاص برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے، اسی لیے اس دن بڑے بڑے واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہوئے اور واقع ہونے والے ہیں۔ اس دن انہی خصوصیات کی وجہ سے اہم اور شاندار اجتماعی نماز کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ اسی دن کی عظمت اور اندازہ اسی سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے نام سے قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے جس میں کہ اس دن کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ابو ہریرہ اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں جمعے سے دور رکھا تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لایا تو اس نے ہمیں جمعے کے روز کی ہدایت دی اور جمعے اور پھر اس کے بعد ہفتہ اور اس کے بعد اتوار رکھا، اور اسی طرح روز قیامت بھی وہ ہمارے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آخری ہیں اور قیامت کے روز پہلے ہوں گے جن کا سب مخلوق سے قبل فاصلہ ہوگا۔ جمعے کے روز کثرت کے ساتھ دعا کرنا، اور اس روز ایک وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اگر اس میں رب سے دعا کی جائے تو اللہ عز و جل دعا قبول فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمانے لگے، اس میں ایسی گھڑی ہے جو مسلمان بندے کے موافق آ جائے اور وہ اس وقت نماز ادا کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرے گا اللہ تعالیٰ سے وہی عطا کرے گا۔ اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس وقت کے کم ہونے کا اشارہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 893، صحیح مسلم حدیث نمبر 852۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا ہے، بس تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اسی لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور اپنے تیل میں سے تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتا ہے، پھر نماز کے لیے اس طرح نکلے کہ 2 آدمیوں کے درمیان نہیں گھسے اور جتنا اس کے مقدر میں ہے نماز پڑھ لے، اور جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے، تو اس جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو مسلمان بھی جمعے کے دن یا شب جمعہ میں انتقال کر جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ ترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا، پھر مینڈے کی قربانی، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 929۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ جمعہ آیت نمبر 9، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف اور تجارت کو چھوڑ دو، یہی چیز تمہارے لیے فائدہ بخش ہے اگر تم جانو۔
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہدایت سے سرفراز کرنے اور اشرف المخلوقات کو معزز بنانے کے لیے رسولوں کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی، ہر امت کو کوئی نہ کوئی فضیلت دی گئی۔ جو فضیلتیں اس آخری امت کے حصے میں آئی وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ دنیا کے آنے کے اعتبار سے آخر پر ہے اور فضیلتوں میں سب سے آگے۔ سبحان اللہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ان کو جمعے کے دن کا ملنا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب میں قرآن میں کیا۔ اسلام انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کو فروغ دیتا ہے، دکھ سکھ اکٹھے برداشت کرنے کا درس دیتا ہے، یہ آپس میں محبت سکھاتا ہے جس کا پیغام ہر دم محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد قبل انصار نے یہود کی دیکھا دیکھی اپنے لیے عبادت کا ایک دن مقررہ کر رکھا تھا۔ یہ جمعے کا دن تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں گئے، اسی دن وہاں سے بھیجے گئے، اسی دن توبہ قبول ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ مسلم۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ آسمان، زمین، پہاڑ، دریا ایسے نہیں جو جمعے کے دن سے خوف نہ کرتے ہوں۔ ابن ماجہ۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں کا سردار اور تمام دنوں سے بڑا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہے۔ ابن ماجہ۔ اگر آج کی ویڈیو میری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔